الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 30 دسمبر 2021۔ جو سوالات بھی مغرب تک آئے ہیں ان کو جواب دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا جواب رہ گیا تو وہ دوبارہ بھی ذاتی طور پر سوالات کر سکتے ہیں۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ میں جب میں ایک دکاندار کی دکان کے سامنے سے روزانہ گزرتی ہوں اور وہ مجھے بہت گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ نہ دیکھے۔ اور یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ ایسی بہت سی بہنوں کو شکایت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو گھور کے دیکھتا ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی روز دوران گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ گھور کر دیکھنا بند کر دیں، سب سے پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے پردہ کریں، اپنے آپ کو یہی وظیفہ ہے۔ اسلامی لحاظ سے آپ پردہ کریں، وہ آپ کو دیکھنا کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا، اور تمام بہنوں کی شکایتیں جو ہے وہ اپنے آپ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ چونکہ آپ نے نظارہ کی دعوت دے رکھی ہے، لہذا وہ دیکھ رہا ہے، تو غلطی آپ کی بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی اس کی بھی غلطی ہے، لیکن دونوں برابر کے شریک ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اچھی بہت سی پوسٹ ہوتی ہیں، لیکن سماج میں اس کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر اقوال اور یہ وہ، تو وہ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب اتنا زیادہ ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وہ جو بھیج رہا ہے نا، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اس لیے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس کا کام فارورڈ کرنا ہے۔ اس کو بات اچھی لگی ہے، وہ خود اس کا عامل نہیں ہے، اس کو آگے بھیج دیا ہے۔ اور جب مصلحین، مقررین، لکھنے والے اچھی باتیں لکھیں اور خود اس پر عامل جب نہیں ہوتے ہیں تو عوام میں اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے یہ ہے کہ ہم سب عورتیں مل کر کے گھر میں معارف القرآن پڑھتے ہیں اور فضائل اعمال بھی ہیں۔ ایک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ معارف القرآن پڑھنے کے لیے جماعت سے اجازت لینا ضروری ہے، اور مسجد کی جماعت سے اجازت لیے بغیر معارف القرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لیے بھی بندوں سے اجازت چاہیے۔ کتاب اللہ کی ہے، بندے اجازت دے کہ آپ پڑھیے تو پڑھیں۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ایک دم غلط ہے۔ اور بھی لمبا سوال تھا ان کا کہ ہم اس میں جو صاحبہ پڑھتی ہیں وہ باتوں کو سمجھاتی بھی ہیں، تو کیا اجازت دینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کسی کی اجازت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک سوال مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جواب دیا گیا ہے، پھر آیا ہے، شاید جواب نہیں چھوٹ گیا۔ کہا گیا ہے کہ ایک مدرسے میں زکوٰۃ کی مد میں 2-3 سال سے بجٹ کی رقم جمع ہے، یعنی زکوٰۃ لوگ دے رہے ہیں اور وہ رقم جمع ہے، اور وہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ چندہ آ رہا ہے اور زکوٰۃ کی مد میں مزید اس میں پیسے جمع ہو رہے ہیں۔ تو کیا ایسی جگہ پر زکوٰۃ دینا یا ان کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ مدرسے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ کچھ مدرسے بیچارے پریشان ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، اور یہ پریشان ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بارے میں ہونا یہ چاہیے کہ کم سے کم سال بھر کے اندر مدرسے والوں کو چاہیے جو زکوٰۃ آئی ہے اس زکوٰۃ کو کیا کر دے؟ خرچ کر دے، جو مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ کا مال پہنچا دے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ جو جن کو ضرورت ہے ان کو پیسے نہیں ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے ان کے پاس پیسے پر پیسے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال ان کو مشورہ یہ ہے مدرسے والوں کو کہ اس مدرسے کو دے دیں جس کو ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی بہت ضرورت ہے، اگلے مہینہ ہمارے پاس بھی خرچہ نہیں ہے، مدرسہ کیسے چلے گا؟ دے دیں۔ لیکن اگلے سال 3 سال کی زکوٰۃ ان کے پاس ہے، ابھی چوتھے کی آ جائے گی رمضان میں،
اور خرچ نہیں ہو رہی ہے. بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو خطبہ نکاح میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ صرف خطبہ نکاح کے لیے خاص ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مواقع پر بھی ان آیتوں کو پڑھتے تھے؟ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے جس میں بھی شامل ہوں کہ ہم نے ان تینوں آیتوں کو اس طریقے سے نکاح میں پڑھنا شروع کیا ہے کہ گویا نکاح کے علاوہ دوسرے موقع پر پڑھنا ہی سنت سے ثابت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیتوں کو ہر اہم خطبے میں پڑھتے تھے. ہر اہم خطبے میں، جیسے ابھی میں نے تقریر شروع کی ایسے موقع پر بھی پڑھتے تھے. لیکن ہم نے اس کو نکاح میں پڑھ کر کے پبلک میں اور علماء میں بھی یہ بات ہم نے مشہور کر دی گویا کہ یہ تینوں آیتیں صرف نکاح کے لیے خاص ہیں. اسی لیے سوال یہ آیا. بہرحال ہم بھی کوشش کریں گے کہ سنت جو ہمارے درمیان میں ختم ہو گئی ہے اس کو ہم جاری کریں، اور ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جب تقریر کریں تو جہاں پہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں آیتیں پڑھ کر کے پھر اپنے عنوان پر بات کریں تو اس کا پرچار ہوگا، اور وہ مردہ سنت کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آیتوں کو خطبہ نکاح ہی نہیں بلکہ اہم تمام موقع پر ان تینوں آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کچھ دن پہلے جمعہ میں ایک تقریر کی تھی کہ علماء اور حفاظ کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. وہ تقریر 50 منٹ کی تھی اور اس کی آواز اچھی نہیں تھی. ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس تقریر کو آپ 20 منٹ میں قسط وار بیان کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آپ کی اطلاع کے لیے کہ وہ تقریر اب 10 حصوں پر کر دی گئی ہے، ابھی بھیجی نہیں گئی ہے. کل سے انشاءاللہ وہ تقریر 10 حصوں پر جو کہ مولوی اور حفاظ اور علماء کو انجینئر بنانے کے فائدے نقصانات، کیوں یہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی ہے، ان کی دلیل کیا ہے، ہماری دلیل کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل سے پیش کی جائیں گی. اور جو لوگ ہمارے گروپ میں پرماننٹ جڑے ہیں ان کو یہ 10 کی 10 تقریر ملے گی. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو صرف سوال جواب سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کو وہ تقریر نہیں پہنچے گی. اگر وہ چاہتے ہیں تو آج وہ سوال جواب سننے کے بعد کہیں کہ ہم کو ڈیلی والے گروپ میں شامل کریں تو یہ تقریر 10 کی 10 حصے میں انشاءاللہ ان کے پاس پہنچے گی. پوچھا گیا شادی وغیرہ کی تقریبات میں جہاں صرف عورتیں ہیں، مجلس کا مجمع میں بہت سی عورتیں سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر عورت ہی موجود ہے، کوئی بھی مرد بچہ نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں اگر سر پر سے دوپٹہ ہٹ جائے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عورت بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. اگر مرد موجود ہیں اور عورتیں، جیسا کہ ہو رہا ہے کہ تقریبات میں جو ہے وہ دوپٹہ ہی نہیں رہتا، سر پہ تو بات کی بات ہے، دوپٹہ ہی نہیں رہتا ہے، لہذا یہ حرام ہے. اگر مرد بھی وہاں موجود ہیں، اس طریقے سے کھولا جا رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، جلیل بھائی، شارجہ میں رہتے ہیں. ہم بھی 50 سال سے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، 50 نہیں تو کم سے کم 40 سال سے. تو انہوں نے ایک لفظ کے بارے میں توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو یہ مدرسہ لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ عربی نہیں جانتے ہیں. بہرحال انہوں نے توجہ دلائی، اور حیرت یہ ہے کہ پڑھ لیا، فارغ ہو کے پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن کبھی اس لفظ کی طرف یہ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ مدرسہ لفظ جو ہے وہ تلفظ کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ یہ اس میں ظرف ہے. اس کو ہونا چاہیے تھا مدرسہ، دال کے اوپر سکون ہونا چاہیے تھا. آپ اپنی جماعت اول کی کتاب جب اٹھائیں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ دال کے اوپر زبر نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، میم کے بعد دال ہے اور دال کے اوپر کیا ہے؟
سکون ہے، اور حقیقت بھی یہ کیونکہ اس میں ظرف کا وزن مفعل ہے۔ تو میں اس سوال جواب کی نشست کے ذریعے میں جلیل بھائی کا شکر گزار ہوں کہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو علم کا منبع ہے وہاں سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ لہذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس لفظ کی اپنے طور پر بھی اصلاح کریں، اور اپنی زبان کو جو ہے نا وہ جو غلط لفظ کے بارے میں بول رہے ہیں اس کی اصلاح کریں، اور مدرسہ لفظ بولیں، مدرسہ لفظ نہیں بولیں۔ پوچھا گیا ایک شخص مسجد میں فرش پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بات جان لیں، سب سے پہلی بات، یہ کرسی پر بیٹھنے کا چکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہے، کس پر؟ سجدہ کرنے پر قادر ہے بیٹھ کر زمین میں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی پر نہیں پڑھے۔ نمبر ایک، اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو جو شخص سجدے پر سے قدرت کھو دیتا ہے اس کو قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، کھڑے ہونے کی فرضیت۔ یہ مسئلہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جب سجدے کرنے کی طاقت نہیں رہی تو جو قیام ہونے کی قوت ہے، ہونے کے باوجود بھی قیام کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ باہر کھڑا رہ سکتا ہو، لیکن سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا اس کو وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، لہذا وہ کرسی پہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ اشارے سے کر رہا ہے۔ ایک بات کرسی کے سلسلے میں یہ بات بھی بتائیں کہ کرسی میں بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کرسی کا جو پچھلا پایا ہے، کرسی کا جو پچھلا پایا ہے اس پائے کو ایڑی کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور خود آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دم غلط طریقہ ہے، کیونکہ ساری سب سیدھی ہے، ایک آدمی 1 فٹ کیا ہے آگے کھڑا ہے۔ یہ کرسی پر نماز پڑھنے والوں کا طریقہ غلط ہے۔ جب آپ کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ قیام کی فرضیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی۔ آپ بیٹھ جائیں اور کرسی کے پچھلے پائے کو آپ ایڑی کے ساتھ لگائے رہیں تاکہ صف بگڑنے نہ پائے، اور شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ کو کھڑے ہونا ہے اور پھر رکوع کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ سب سے کنارے چلے جائیں، اور چلے جانے کے بعد اپنی کرسی کا اگلا پایا جو ہے وہ ایڑی کے ساتھ کر دیں تاکہ صف خراب نہ ہونے پائے۔ یہ دوسرا مسئلے کا حل ہے۔ اور جو بعض لوگ دادا گیری میں بیچوں بیچ میں کرسی رکھ لیں گے کیونکہ وہ شہر کے بڑے ہیں یا متولی صاحب ہیں یا مسجد کے ممبر ہیں، اور وہ بیچوں بیچ میں انہوں نے اپنی کرسی رکھ لی ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ لوگ کھڑے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ کرسی والوں کو چاہیے کہ دوسروں کی نماز کو نہ خراب کریں اور نہ سب کو برباد کریں، کنارے ان کو کیا ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ مولانا میری بیوی جاب کرتی ہے، یعنی کام کرتی ہے، تو اس کی کمائی میں ہمارا کتنا حق ہے؟ آپ کا حق کچھ بھی نہیں ہے، جو کما رہی ہے اس کا حق ہے، جو کما رہی ہے اس کا حق ہے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ تمہارا خرچہ میں ٹوٹل پورا کروں گا، آپ کام نہ کرو، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تم کما رہی ہو، تم میری بیوی ہو، لہذا پیسے نکالو، یہ غلط کہہ رہی، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا گیا ہے کہ حضرت امام صاحب کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، تو ایک مقتدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کا انتظار کرنا تو ثواب ہے، امام صاحب کا انتظار کرنا ثواب نہیں ہے۔ امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے، اب لوگ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ امام کا کر رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ نماز کے انتظار کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہاں پر کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ امام صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو مقتدی صاحب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟
تو میں مقتدی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ امام صاحب کا انتظار کریں ہی نہیں، وہ نیت ہی نہ کریں میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نماز ہی کے انتظار میں کریں، بھلے 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو، آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن چونکہ تمہارا امام سے پنگا ہے، لہذا امام کی اس حرکت کو آپ اچھال رہے ہوں گے مقتدیوں کے درمیان کے، دو ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، 2 منٹ لیٹ آتے ہیں، یہ چکر چلایا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ امام کے انتظار کرنے میں ثواب نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں نماز کے انتظار۔ تو آپ نیت بدل لیں، میرا مشورہ ہے کیا نیت کر لیں کہ ہم نماز ہی کا انتظار کر رہے ہیں، بھلے 2 منٹ بعد ہو جائے گی تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ کو ثواب چاہیے نا، یہ لڑائی چاہیے، بھائی لڑائی کرنا ہے تو پھر امام والا کر لو معاملہ، اور اگر ثواب کرنا ہے تو نماز کی نیت کر لو، ایک بات۔ دوسری بات، ویسے بھی ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ جس کو ہم نے امام بنایا ہے اس کے احترام میں اگر کبھی 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو پلٹ کر گردن پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، کہاں چلے گئے، ارے بیٹھے رہو یار 2 منٹ، جنگل میں تو نہیں بیٹھے ہو نا کہ اجگر کھا جائے گا، گھبرا رہے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بیٹھے رہو۔ امام کا احترام بھی ایک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک مجھے دیکھ نہ لو تب تک کھڑے نہیں ہو۔ پتہ کیا چلا کہ امام کا انتظار اس طریقے سے کرنا جو ہے نا وہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہاں ایک آدمی عادت بنا لیا ہے تب اس کو تنبیہ کرے جا کر کے، جو ذمہ دار ہیں بڑے ہیں ان کو سمجھائیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار امام سے ہو گیا تو ہم کو اپنے ماتھے پر شکن نہیں لینا چاہیے، بلکہ نیت کر لینا چاہیے کہ ہم نماز کا کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ لڑائی اگر کرنا ہے تو پھر دوسرا موضوع ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پوچھا جائے کتنے سال کے بچے کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوا اور ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہا، اس کا حکم عام آدمی کے طریقے سے ہے، اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ ایک بچہ مرا پیدا ہوا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ دنیا میں پیدا ہوا تو زندہ ہی نہیں تھا، لہذا یہ مختصراً ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ ساس بہو کے معاملے میں بہت اچھا بولتے ہیں، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ جو میں نے اچھا بولا اسی کو دوبارہ سن لو، میں اس کے پہلے بولا ہوں نا، ساس بہو بار بار آپ کو بول چکا ہوں کہ 4 جوڑے ہمیشہ لڑتے ہیں۔ 4 جوڑوں کو اگر آپ نے اکٹھا کیا تو کیا ہونا ہے؟ لڑائی ہونی ہے۔ جب لڑائی ہونی ہے تو آپ کو ایک سیٹی لینی ہے، ریفری بنیں گے، کبھی اپنی امی کی طرف بجائیں گے، کبھی بیوی کی طرف بجائیں گے، پی پی، لڑائی تو ہوگی۔ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ 4 عورتیں ایک ساتھ کہیں رہ رہی ہیں، مطلب ساس بہو رہ رہی ہے، لڑائی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب تمہارے گھر میں بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کی سیوا کر کے ثواب حاصل کرو۔ وہ 4 کون کون ہیں؟ ساس بہو نمبر 1 جوڑا، دیورانی جٹھانی نمبر 2 جوڑا، ننند بھابھی نمبر 3، اور سوکن 4۔ یہ 4 اگر اکٹھا ہوں گے تو لڑائی ہوگی۔ آپ اپنے گھر میں تو دیکھ لیجیے جن کے گھر میں لڑائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہی وجہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں لڑائی۔ اب آدمی کا گھر چھوٹا ہے، مسئلہ ہے امی کو کہاں رکھا جائے، امی کو اپنے ساتھ رکھیں، امی ایک کام کر لیں سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا؟ بولنا بند کر دیں، ٹپوسی جسے کہتے ہیں، بولی بولنا۔ جب تک وہ بولی نہیں بولیں گی تب تک ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جس دن ہماری شادی ہوتی ہے، ہماری شادی 5 سال لیٹ ہو جائے، 5 سال لیٹ ہو جائے تو ہماری امی بوڑھی نہیں ہوتی ہیں، ہم کو کھانا پکا کے دیتی رہتی، بیٹا آیا ہے فلاں ہے۔ جس دن ہماری شادی ہوتی اس دن کون بوڑھا ہو جاتا ہے؟ امی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نوکرانی جب گھر میں آ گئی ہے تو کام کرنے کی ہم کو ضرورت کیا ہے۔ وہ بیچاری سمجھ کر آئی کہ میں بہو رانی ہوں، اماں نے ہماری سمجھ لیا کہ بہو نوکرانی ہے۔ لڑائی ہونا کہ نہیں ہونا ہے؟ بھائی راجا اپنے آپ کو راجا سمجھے اور آپ اس کے ساتھ پرجا کا برتاؤ کریں، لڑائی ہونی ہی نہیں ہونی ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو ایک ہی مسئلے کا حل ہے، کیا کہ ہماری مائیں یہ طے کر لیں کہ مجھے اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا ہے۔ میں نے یہ بات کہہ دیا، ایک صاحب کہنے لگا یہ کہتے ہیں میں گھر کی بڑی ہوں،
ارے بھائی اب گھر کی بڑی تم ہو، وہ بھی تو گھر کی بڑی ہو گئی نا اب۔ جب شریعت نے اس کو اتنا اختیار دیا کہ تو اپنی مرضی سے اپنا جیون ساتھی چن سکتی، تو شریعت نے بڑا مانا کہ نہیں مانا؟ اس کو بڑا مان لیا ہے بھائی۔ جب اس وقت تو اس نے نہیں کہا نہیں اماں جب تک راضی نہیں ہوگی شادی نہیں ہوگی، شادی تو ہو جائے گی، کیوں؟ شریعت نے اس کو بڑا مان لیا۔ جب شریعت نے اس کو بڑا مان لے تو اماں آپ بھی اس کو بڑا مان لیجئے، ختم ہو گئی بات۔ اور جب اب تو اتنا زیادہ اس میں معاملہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ اگر ہمارے چچا مرحوم مولانا اعجاز احمد صاحب اظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ راجا کے دربار میں روتے آؤ تو مارے جاؤ۔ کہ رو کیوں رہا بھائی، کیا پرابلم ہے؟ ہنستے آؤ تو مارے جاؤ، ہنسا کیوں؟ روتے آؤ تو بھی مارے جاؤ اور ہنستے آؤ تو بھی مارے جاؤ۔ ایسے ہی ساس بہو لڑتی ہے۔ آج اس نے ارہر کی دال پکا لی جس کو آپ تور کہتے ہیں، ارہر کی دال آج کیوں پکائی؟ اچھا چلو بھائی مونگ کی دوسرے دن پکا لیا، آج تم نے مونگ کیوں پکا لیا؟ اچھا بھائی کیا پکائیں؟ یہ تو بھائی ہفتے بھر کی دال کی لسٹ لگا دو کہ منگل کو یہ پکے گی، جیسے مولانا سراج صاحب کے مدرسے میں مینو بنا ہوا ہے کہ دوشمبہ کو یہ پکے گا، اتوار کو یہ پکے گا، منگل ایسے تم بھی بنا لو مینو، گھر میں لگا دو، بڑا سا بورڈ لگا دو اور بتا دو بہو سے کہ دیکھ بھائی ایسے کھانا بنے گا۔ لیکن چونکہ لڑنا ہے تو لڑنے والے کے لیے تو یہ جو بھی تم کر کے آؤ گے اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ کہیں باہر پکنک میں پارٹی میں جاتی شادی میں، یہ جوڑا کیوں پہنے؟ اچھا اماں کون سا پہننا؟ یہ والا پہن لیا، اچھا پہن لیا، دوسری مرتبہ اس نے وہی پہن کے ارے پھر وہی پہن لیا تم نے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لڑنے کا پروگرام ہے، اس کو کوئی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ ہماری والدہ محترمہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہم لوگ کبھی زندگی میں، آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ نہیں کیسے تقریر کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں بہو سے ایک جملے کی لڑائی نہیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم کھا لوں تو حانف نہیں۔ کیا فارمولہ انہوں نے اختیار کیا؟ 3 باتیں، وہی میں سب مما کو بولنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، 3 ٹائم کھانا کھانا، 5 ٹائم نماز پڑھنا۔ 2 کام ہو گئے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 ٹائم کھانا کھانا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ اور تیسرا کام، بہو کچھ بھی کرے تو کچھ نہیں بولنا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی ہمارے گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور امی کو اگر تکلیف ہو جائے تو بیوی سے نہیں بولے آپ، امی کی خدمت کر دیں گے۔ لڑائی یہاں بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا پوری زندگی میں کہ ہماری والدہ کمرے میں بیٹھی تھی، طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو بیٹھے بیٹھے پیشاب ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، طبیعت خراب تھی بیچاری کی، تو میں نے دیکھا تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ امی کو پیشاب ہو گیا ہے۔ تو وہ لے کر کے گئیں وہاں باتھ روم میں، ان کی شلوار اتار دیا اور ان کو نہلا ولا کر کے، ہم نے کہا یہ شلوار آپ دھولیے گا نہیں، میں دھلوں گا، امی میری ہیں، ثواب مجھے ملے گا، ان کے پیر کے نیچے جنت میرے لیے رکھی گئی، تمہارے لیے نہیں رکھی گئی۔ آج اگر تم دھلو گی، کل پھر پیشاب ہو گیا 2 مرتبہ دھلو گی، 4-5 مرتبہ کے بعد تم دعا کرو گی کہ بڑھیا کب ختم ہو جائے۔ لہذا وہ بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ میری ماں کو کچھ بھی ہوگا میں خدمت کروں گا، یہ ہر لڑکوں کو طے کر لینا چاہیے۔ بیوی سے کیا بولتے ہیں؟ دیکھو ہماری سیوا ہو نہیں ہو، امی کی سیوا ضرور ہونا چاہیے۔ عجیب تیری امی ہے یار، تو سیوا کر یار۔ الٹی باتیں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، اس وجہ سے سارا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پوچھا گیا ہے کہ حالات حاضرہ میں مسلمان کیا کرے؟ پچھلے 10-12 دن سے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ حالات کو سنبھالنے کا 2 طریقے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، فتویٰ نہیں دینے لگنا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک، حالات کو دنیاوی لحاظ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ایک حالات یہ ہے کہ جس اللہ سے امید رکھتے ہو وہ اللہ والے بن جاؤ۔ حالات دنیاوی لحاظ سے کیا ہے کہ جو فیصد بھارت میں مسلمانوں کا ہے، جتنے فیصد آپ ہیں، 18% ہیں، 20% ہیں، ہر میدان میں 20% آ جائیے، 20% عالم بن جائیے، 20% حافظ بن جائیے، 20% ڈاکٹر بن جائیے، 20% IAS ہو جائیے، 20% PCS ہو جائیے، 20% کسان ہو جائیے، سارا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہے۔ ابھی کل کی رپورٹ ہے
اسی شہر کی جیل میں ٹوٹل 122 آدمی ہیں. کتنے آدمی ہیں؟ 122 آدمی ہیں جیل میں. وہ جاتے ہیں پڑھانے ایک ساتھ. اس میں سے 70 مسلمان ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ 70. کتنا فیصد نکلا ہے بھیا؟ آپ 18% آبادی کے لحاظ سے 20% مان لیتے ہیں. 20% آپ باہر ہیں اور جیل میں فیصد کیا ہے آپ کا؟ اگر 122 میں 70 تو اس کا مطلب 55% کراس کر رہے ہیں آپ. کیسے آپ کے مسائل حل ہوں گے دنیا میں؟ ایسے حل ہی نہیں ہو سکتے. اس کے پہلے ہم خود گئے تھے جیل میں تقریر کرنے, وہاں پر 48%. اور جیلر نے مجھ سے کہا, جب میں نے تقریر کیا وہاں تو اس نے کہا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں. لیڈی تھی. ہم نے کہا بیٹھ جائیے. تقریر میرے سننے کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہ تقریر ہماری وجہ سے ایسا کیے یا آپ یہی تقریر کرنا چاہو؟ میں تو کہا, میں بولا میں تو دیکھو پیپر نوٹ کر کے لایا ہوں, مجھے کیا معلوم کہ آپ تقریر میں بیٹھنے والی ہے میری, میں تو پہلے سے تیاری کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ اتنی اچھی جب تقریر کرتے ہیں تو یہاں پہ تمہارا فیصد 48 کیسے موجود ہے؟ یا آپ ان کو باہر نہیں سمجھا پاتے؟ یہ باتیں اگر باہر تمہارے ہوتی تو یہاں 48% کیسے آتے؟ اچھا, میں 48% میں ہی پریشان تھا. یہ لا کر کے رپورٹ, کل کی رپورٹ ہے, 29 دسمبر کی رپورٹ 2021 کی ہے کہ 122 قیدیوں میں کون مسلمان کتنے ہیں؟ 70 ہیں. میرے پیر سے زمین سرک گئی. معاملہ کیسے حل ہوگا ہمارا؟ تو دنیاوی لحاظ سے حل نہیں ہوگا. نمبر 1, اگر ہمارا یقین ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کہ معاملہ حل کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے, تو اللہ والے بن جاؤ. اللہ والے بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میجورٹی کم سے کم 55% مسلمان بن جائیں, حرام سے بچ جائیں, فرائض نہ چھوڑیں, لوگوں کے حقوق نہ ماریں. یہ 3 کام کر لو تو بھی معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ بن جائے. فجر میں ایک مسجد میں گئے تقریر کرنے, انہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں پہ ٹائم کا بڑا خیال ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا یہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی نا دوسری نماز بھی ہو, دوسری جماعت والے کھڑے ہیں مسجد میں, محلے میں اتنے لوگ ہیں کہ 2 مرتبہ یہاں جمعہ ہو. تو بھیا نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے, بھائی وہ آ جائیں. تو میں نے اس تقریر میں کہا, ہم نے کہا کہ کبھی فجر میں بھی ایسا ہوا ہے؟ فجر میں بھی کبھی اتنے نمازی آئے ہیں؟ ہم نے کہا جس دن فجر میں 2 جماعت ہو جائے کہ مسجد چھوٹی ہے, اس دن دنیا کا نقشہ مسلمان بنائے گا. کون بنائے گا؟ مسلمان ڈرا کرے گا کہ نقشہ ایسا ہونا چاہیے, دنیا والوں کو ایسے چلنا چاہیے. یہ ہماری کیفیت ہے. لہذا کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو. واللہ اعلم بالصواب. ایک صاحب نے پوچھا, مولانا صاحب میں ریٹائر ہوں, 70,000 روپے مجھے پینشن آتی ہے, ادھر دے دے یار, کیا ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, مطلب بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, لڑکے جاب کر رہے ہیں, میں زندگی کیسے گزاروں؟ آپ مجھے ایک ٹائم ٹیبل دے دیں. ایسے آدمی کو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے 4 مہینے کی جماعت میں چلا جائے. ہر سال اگر 4 مہینے کی جماعت میں چلا جائے تو 4 مہینہ تو کیا ہو جائے گا؟ پاس ہو جائے گا. اور جن کو گھر میں ستاتے ہو وہ بھی سکون سے رہ لیں گے 4 مہینہ. ثواب کا ثواب مل جائے گا, گھر والوں کو سکون بھی حاصل ہو جائے گا. کیونکہ جب آدمی فارغ ہوتا ہے نا تو گھر میں ستاتا بہت ہے, بہت ستاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب یہ سنیں گے نا ناراض تو بہت ہے, ناراض تو ہوتے ہی رہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جماعت پہ نہیں جانے کا موڈ ہو رہا ہے تو یہ طے کر لیں کچھ ہو. اب تو آج کل سوشل میڈیا ہے, اور آپ آفیسر رہیں کہ تب تو 70,000 کیا مل رہی ہے؟ پینشن مل رہی ہے, تو کم سے کم آپ کی 2.25 لاکھ روپے سیلری رہی ہوگی. بڑے آفیسر رینک کے آدمی ہیں. تو آپ سوشل میڈیا سے جڑ جائیے اور طے کر لیجئے کہ چند عالموں کی تقریر ڈیلی سنیں گے. اندر سے تبدیلی بھی آئے گی اور آپ کا ٹائم بھی پاس ہوگا اور آپ دین کی باتیں بھی جانیں گے. یہ دوسرا کام ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے تو یہ 70,000 جو آپ پا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں انفاق کریں. نمبر 5, کثرت سے ذکر اللہ کریں اور استغفار کریں. یہ ایک ریٹائر آدمی جس کو کوئی کام نہیں ہے اس کے لیے یہ ایک جو ہے وہ
तरतीब बता दिया हूँ। एक साहब ने कहा बहुत सी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हैं और हम लोगों को, नौजवान भाइयों को बहुत ज़्यादा उलझन है और बहुत गुस्सा आ रहा है, इस मसले का हल क्या है? ये जो बहनें हमारी गैरों के साथ कर रही हैं या भाग रही हैं, सबसे पहले जिसको गुस्सा आ रहा है वो ये देख ले हम किसी बहन से गलत ताल्लुक़ पैदा कर रखें कि नहीं। पहला काम, जब हम दूसरे से ताल्लुक़ रखे हैं तो तुम्हारी बहन से भी कोई ना कोई ताल्लुक़ रखे हुए है, अब वो चाहे सीताराम हो चाहे मोहम्मद अहमद हो। लेकिन हम अपने गिरेबान में, क्योंकि मसले का हल कुरान मजीद ने क्या कहा, वमा असाबक मिन मुसीबतिन, कि जो मुसीबतें तुमको लाहक होती हैं वो क्यों लाहक होती हैं? क्यों? बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों के करतूत होते हैं। तो सबसे पहले मैं मशवरा ऐसे नौजवान लड़कों को देना चाहता हूँ कि अपनी बहन के बारे में जो आपको तकलीफ़ है वो फितरी तकलीफ़ है, लेकिन किसी दूसरे की बहन के बारे में भी अगर तुम्हारा ताल्लुक़ है उसके भी ये नताइज बरामद हो सकते हैं। नंबर 1 वो छोड़ दें, इंशाअल्लाह आपकी बहन भी महफूज हो जाएगी। और ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक साहब ने ईमान कबूल करने के लिए शर्त रखी कि मैं ज़िना नहीं छोड़ पाऊँगा, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है आप इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन जब ज़िना करें तो आगे बता दें। अब उनको बड़ा हुआ है कि यार एक तो गलती करो, दूसरे गवाह ठहराओ रसूल को कि हाँ भाई ज़िना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और दूसरे अंदाज में, उन्हीं नहीं दूसरे साहबी को समझाया कि ये बताओ कि जिस बेटी से तुमने ये किया वो भी किसी की बहन बेटी है या नहीं है? क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो? कोई नहीं पसंद करता है। अगर आपको अपनी बहन बेटी की इज्जत प्यारी है तो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को भी इज्जत समझने लगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत अपने आप महफूज हो जाएगी। ये पहला काम करने का है। नंबर 2, नौजवान लोग, ये जो हो रहा है मान, नौजवान ने जो शर्तें रखी हैं शादी की, क्या शर्त है? कमाने वाली होना चाहिए, नंबर 1। क्यों? जहेज तो कई मरतबा आता है ज़िंदगी में, एक मरतबा आता ना, और सैलरी तनख्वाह हर महीने, ये महीना जहेज के चक्कर में ये कंडीशन रखा है कि काम करने वाली, जॉब करने वाली। अब जब वो जॉब करने के लिए, तुम्हारी वजह से वो जॉब के लिए पढ़ रही ना, तुम ये कह दो कि मैं जॉब वाली नहीं चाहिए, मुझे दीनदार लड़की चाहिए, तो वो कॉलेज कम से कम जाएगी, कम से कम आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, आपके साथ ठीक ठाक जो दीनदार लड़की मिल जाएगी। हम मर्दों का मिजाज ख़राब होने से ये प्रॉब्लम हुई है। हम अगर इस्लामी लिहाज से शर्त रखें कि मुझे दीनदार लड़के से शादी करनी है, तो लड़की को कुत्ता नहीं काटा है कि वो भाग करके कॉलेज पढ़े, जॉब तलाश करे, गैर मर्दों के साथ बातें करे, ऑफिस में गैर मर्दों के साथ मिले। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नौजवानों ने ऐसी शर्तें रखी जिसकी वजह से बेचारी उसको क्या करना पड़ रहा है, पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपने डिमांड रख रखी है, भाई फ्रिज तो आप देते ही हैं। अभी हमारे गांव का एक वाक़या आपको बता दूं। एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे गरीब हैं। अभी कितने गरीब हो आपको मालूम हो जाएगा, अभी इस बात करेंगे। तो उन्होंने कहा मौलाना, एकदम सही बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा मौलाना साहब हमारे यहाँ शादी में कुछ इंतज़ाम नहीं हो पाया है। लड़का जवान था, 17-18 साल का। तो मैं बोला बेटा अपनी अम्मी से पूछ लो, जिस चीज़ का उन्होंने कल शादी है, हमने कहा जिस चीज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ है हम अल्लाह के फजल से कर देंगे। मतलब हमने सोचा कि खाने का इंतज़ाम नहीं है तो खाना कर देंगे बारात के लिए, बेड नहीं है, चारपाई नहीं है, गद्दा नहीं है, इंतज़ाम कर देंगे। तो वो अम्मा से पूछे पे गए, बोला कि नहीं वो एक चीज़ का इंतज़ाम नहीं हुआ। हमने कहा क्या? कहा मोटरसाइकिल का इंतज़ाम नहीं हुआ। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये है वो गरीब आदमी का। अब यकीनी बात है कि जब जिसने उससे डिमांड की होगी, अब वो बच्ची जब मोटरसाइकिल नहीं, उसके गरीब है और उसकी तैयारी करेगी तो डिले होगी शादी की नहीं।
تو بھاگے گی نہیں بھاگے گی؟ بھاگے گی۔ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ مردوں کو ہم گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ عورتوں کو۔ عورتوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لڑکیاں خراب ہیں، لڑکی میں کچھ نہیں خراب ہے بھائی، ہم صحیح ہو جائیں وہ اپنا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کسان جب پانی لے جاتا ہے کھیت میں، تو پانی جیسے ہم اپنے کھیت میں لے جا رہے ہیں، پتہ چلا پانی اندر سے نکل کے ادھر بہہ رہا ہے۔ ہم بھی چھوٹے تھے، ہم بھی کسان ہیں، تو ہم جا کر کے جہاں پانی نکل رہا وہاں دبا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، پانی بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے نانا نے کہا بے وقوف آدمی، وہاں دبانے سے پانی نہیں بند ہوگا، وہ نالی میں دیکھ پانی کہاں سے جا رہا ہے، وہ نالی میں پیر رکھ دے ادھر پانی بند ہو جائے گا۔ وہ نالی میں آ کر کے دیکھا تو جہاں پانی جاتا وہاں بھنور بنی رہتی چھوٹی سی، وہاں پیر رکھ دیا، پانی بابو وہاں بند ہو گیا۔ اب علاج اگر غلط کیا جائے گا تو پانی کبھی نہیں بند ہوگا۔ آپ دبایا کرو، غلط جگہ آپ پیر رکھ کر کے پانی بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، گالیاں کس کو؟ مطلب کپڑے ان کے صحیح نہیں، گالیاں کس کو؟ اچھا کپڑا لاتا کون ہے؟ لاتا کون ہے اور دلاتا کون ہے؟ ابا۔ بازار سے عورت پہن کے گھر میں آتی ہے ہماری بہن، یا گھر سے بازار جاتی ہے؟ کہاں سے جاتی ہے؟ گھر سے۔ اور گھر میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ابا، بھیا، شوہر۔ یہ تینوں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ کو پٹی بندھی ہوئی ہے اور چلا رہی ہیں عورتوں میں بہت زیادہ بے حیائی ہے۔ تم بے حیا ہو، اس وجہ سے بے حیائی آئی بھیا، بے حیائی سے نہیں آئی، ہماری وجہ سے بے حیائی آئی ہے۔ علاج صحیح کریں تب جا کر کے مسئلے کا حل ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں کے سوسائٹی میں لڑکیوں کی جب ہم لوگ تربیت کرتے ہیں تو ایک جملہ بولتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑکیاں جب 12-13 سال کی ہو جاتی ہیں تو امی ان کی کیا بولتی ہیں؟ ذرا بھی غلطی کرے گی، اے بیٹا دوسرے کے گھر جانا ہے تو تجھے کچھ شرم ہے، ناک کٹا کے دے جا کر کے۔ ایسے دن بھر میں اس کو ایک دو جملہ شادی ہونے تک بولتے رہتے ہیں، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ اچھا، اس کے باوجود 75% جا کر کے وہ لڑائی کرتی ساس سے، تو وہ تمہاری تربیت کیا ہوئی بھائی؟ جو تم بچپن سے 10 سال سے بولنا شروع کرے اور 21 سال تک بولتے رہے، 18 سال تک بولتے رہے، اس بولنے کا اثر کیا ہوا؟ اس کے باوجود لڑائی ہوئی، وجہ کیا تھی؟ لڑکے سے کبھی نہیں کہا کہ ایک عورت باہر سے آنے والی اس کو کیسے رکھا جائے یہ سیکھ لو۔ جس کو سکھانا چاہیے تھا ادب، لڑکے کو دودھ پلانے سے لے کر کے جوان ہونے تک، اگر بولتی رہتی کہ بیٹا تجھے اللہ نے قوام بنایا ہے، تو جہیز ویز نہیں لینا، تیرا کام تو خود عورت کو کھلانا ہے، تو جو ہے وہ نظریہ یہ رکھوا دیا کہ جاب والی چاہیے، تو تم نے گڑبڑ کی۔ جس کی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ نہ کر کے آپ نے الٹی تربیت کی، اور اس کے باوجود تربیت کیا ہو گئی؟ فیل ہو گئی۔ 75% لڑائیاں سات بہو میں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے مسئلے کا حل وہی ہے جو اوپر بتا دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک طالب علم اپنے گاؤں سے تقریباً 500 کلومیٹر کی دوری پر ہاسٹل میں رہتا ہے، اگر وہ 8 یا 10 دن کی چھٹی پر گاؤں آ جائے تو کیا قصر نماز پڑھے گا؟ دیکھیں یاد رکھیں، گاؤں اس کا اصلی وطن ہے، وہ 5 منٹ کے لیے بھی آئے گا، اگر نماز پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ پوری نماز پڑھے گا۔ زید نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی ہے جبکہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، وہ پھر سے رجوع کیسے کرے؟ گواہ کے لیے، طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی تو بڑے بڑے جرنلسٹ آئے، جب وہ طلاق کا مسئلہ تو مجھے بھی بیٹھا دیا گیا، تو انہوں نے کہا آپ کیا نکاح میں نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور طلاق میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے کہا طلاق کون انکار کرے گا؟ ہم نے طلاق دے دیا مثال کے طور پر، یا کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، لڑکی کا باپ انکار کر رہا ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے، جیسے وہ انکار کرے گا شوہر بول دے گا اچھا ابا آپ تمہارے سامنے دے رہے ہیں، تم ہی گواہ بن جاؤ۔ جو انکار کرے گا وہی گواہ بنے گا، جو انکار کرے گا وہی کیا بن جائے گا؟ گواہ بنا دے گا۔ یہاں پہ جج کا معاملہ ہوگا، جج نے یہی سوال کیا، میرے پاس کیس آیا جیسا، وہ کہہ رہے ہیں گواہ نہیں، ہم نے کہا جج جیسے تم سے پوچھے کہ کوئی گواہ نہیں، کہہ دو سر آپ ہی کے سامنے اب دوبارہ دے رہا ہوں اور آپ ہی گواہ ہیں، اسی جج کو گواہ بنا دو۔ تو جس چیز میں گواہ کی ضرورت نہیں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے۔ تو یہ جو جملہ لکھا ہے کہ گواہ طلاق میں ضروری نہیں ہے، نمبر 1۔ اب رجوع اگر کرنا چاہتا ہے، اگر صریح طلاق دیا گیا ہے، کنایا نہیں ہے، طلاق ہے صریح جسے کہتے ہیں،
تو 2 طلاق ہوا، 1 طلاق کے آپ مالک ہیں۔ اگر عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، عدت کے اندر ہیں، تو آپ اس کو رجوع کر لیں، یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ میری بیوی ہیں، فزیکلی طور پر اس کے ساتھ وہ حرکت کر دیں جو بیوی کے ساتھ ہوتی ہے تو بیوی ہو جائے گی، زبان سے بول دیں، جو کچھ بھی چاہیں ساری شکل میں بیوی ہو سکتی ہے۔ اور اگر عدت گزر گئی ہے اور 1 طلاق کا حق ابھی باقی ہے تو دوبارہ بیٹھ کر کے نکاح کر لیں، اور اس کے بعد کیا کر لیں، تجدید نکاح کر کے آپ اس کو اپنی بیوی مان لیں۔ پوچھا گیا اگر اکیلے میں نماز پڑھنا ہے تو اقامت کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا پہلی بار بچے کا جب بال کاٹا جائے تو درگاہ پر لے جا کر کے بال بنوانا چاہیے؟ درگاہی والا تو بچہ دیا ہے نا، بچہ کون دیا؟ اللہ تو نعوذ باللہ 2 ہی آدمی تو سنبھالے ہوئے ہیں، سارے درگاہ والے، ادھر سائیں بابا۔ اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سسپینڈ ہے، کوئی کام نہیں اس کے پاس، اللہ کچھ نہیں کر رہا۔ ارے بیوقوفو، جس رب نے لڑکا دیا ہے، لڑکا اللہ دیا ہے، اور شکریہ کس کا ہے؟ وہ درگاہ والے کا۔ اور وہاں بابا معلوم ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ معلوم نہیں۔ بہت سی قبریں میں جانتا ہوں جس کے نیچے کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، دفن ہی نہیں ہے۔ یہاں ہبلی کے قریب میں ایک درگاہ ہے روڈ پر، ایک ٹرک ڈرائیور کا انتقال ہو گیا آج کے 30-35 سال پہلے، میری جوانی تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور کا وہ نہیں ہوا، باڈی وہیں دفن کر دی گئی، آج اس کے اوپر میلہ لگ رہا ہے۔ صرف کیا بات تھی کہ اس کے ڈیش کے اوپر قرآن کریم کا چھوٹا سا نسخہ رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے علاقے میں جانتا ہوں ایک شخص بہترین قسم کے ڈکیت جانتے ہیں، ان کی قبر پر میلہ لگتا ہے، عرس ہوتا ہے، اور باقاعدہ چادر چڑھتی، سب کچھ، اور پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے؟ ڈکیتی ڈالی ہے۔ یہ ہے ہماری حالت مسلمانوں کی، اور چاہ رہے ہیں ہمارے حالات کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ یہ جو بال جا کر بنانے کی بات ہے، شرک اکبر ہے، یہ عقیدے کا تعلق ہے، شرک ہے، شرک نہیں، شرک اکبر ہے۔ پوچھا گیا کہ آج مولانا ایک میسج آیا جس میں لکھا تھا ایکسلنٹ انفارمیشن۔ کیا لکھا تھا؟ ایکسلنٹ انفارمیشن۔ اس کے نیچے معلوم کیا لکھا تھا؟ 12 جملے لکھے تھے۔ پہلی فسٹ 2022 جمعہ، 2022 فروری کا پہلا جمعہ، اور ٹوٹل جھوٹ۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، صبح وہ میسج آیا اور 50,000 لوگ اس کو کیا کر چکے تھے؟ شیئر کر چکے تھے۔ ایک آدمی نہیں سوچا، میرے پاس جب آیا لکھا ہے 1 تاریخ کو جمعہ ہے، کل 1 تاریخ ہے، جمعہ ہے، کل 1 تاریخ ہے، کل 31 تاریخ ہے، ٹوٹل جھوٹ لکھا ہے۔ اور مسلمان اتنا زیادہ خوش ایسی باتوں پہ ہو جاتے ہیں بے سوچا۔ ہم کہتے ہیں چلو 1 جنوری کو جمعہ آ گیا، 2 فروری کو بھی جمعہ آ گیا، 1 مارچ کو بھی جمعہ، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ جمعہ آ گیا تو معاف ہو گیا، جمعہ نہیں پڑھنے گئے۔ یعنی ہم لوگوں کی حماقتیں دیکھیے کہ ایک میسج آیا اور صبح 1 گھنٹے کے اندر 50,000 لوگوں کو میسج کیا کر دیا گیا؟ پاس کر دیا گیا، اور ٹوٹل جھوٹ۔ کوا کان لیا جا رہا ہے، کان دیکھ لے اپنے، کوا کے پیچھے بھاگ رہا، کان اس کا یہی ہے، کوا کے پیچھے اپنی انرجی برباد کر رہا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے حق۔ ذرا سے آ گیا، ایک مچھلی دکھی ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہے، جب مچھلی دکھنے کے بعد اللہ نے مچھلی ولی اللہ ہو گئی، ولی ہو گئی، اب نہیں کھانے کا اس کو۔ ایسی چیزوں میں آپ کو فضیلت بیان کر دی گئی۔ فجر کی نماز کی جتنی فضیلت ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بکرے کے اوپر کہیں اللہ کا وہ ہو گیا اور اس کی قیمت کروڑوں میں، لاکھوں میں نہیں، کس میں؟ یہ سب مسلمان کے کام ہیں۔ ہم کو حیرت ہوئی کہ 50,000 آدمی، یہ تو مولانا عباد الرحمان صاحب نے بتایا کہ مولانا صاحب 50,000 آدمی، تو میں نے کہا کہ یہ پرنٹ نکلوا رہا ہوں، جھوٹا ہے سب، اور لکھا ہے ایکسلنٹ انفارمیشن، اور پھر نیچے لکھا ہے سبحان اللہ۔ ویسے بھی لوگوں کے، ہم لوگوں کی عادت ہے، جتنا جھوٹ بولو تقریر میں سامنے والے کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ قرآن حدیث بیان کرو تو ایسا پڑھیں جیسے لگ رہا ہے کہ بے ہوشی کا انجیکشن لگا ہوا ہے۔ قرآن حدیث پہ نہیں، سبحان اللہ بولتے، جھوٹ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پورا سبحان اللہ تھا۔ یہ حرکتیں ہماری ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر ہم تقریر دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں تو کیا یہ تبلیغ دین میں آئے گا؟
اگر وہ تقریر صحیح ہے اور آپ کو یقین ہے کہ بات صحیح ہے تو یہ تبلیغ دین کی قسم ہے۔ پوچھا گیا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب انہوں نے کٹورے میں رکھا ہوا تھا اور پی لیا۔ یہ واقعہ بخاری میں وہ بیان کر رہے تھے، یہ واقعہ بخاری میں ہے یا نہیں ہے بتائیے گا، پورا واقعہ پہلے سمجھ لو۔ سردی کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عربوں میں دستور تھا، یو پی میں بھی بعض علاقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہے رات میں اٹھنے کے بجائے کوئی برتن ہوتا ہے اس میں پیشاب کر دیتے ہیں، پھر صبح وہ پیشاب کیا کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی لکڑی کا کٹورا تھا بڑا، اس میں پیشاب کیا اور وہ وہاں رکھ دیا گیا۔ وہ صبح آئیں، کچھ کام کرتی تھیں گھر میں، تو ان کو پیاس لگی اور انہوں نے اٹھا کر کے وہ پیشاب پی لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی وہ پیشاب پھینک دو کٹورا، انہوں نے کہا وہ تو پانی سمجھ میں پی گئی۔ تو اب یہ واقعہ اس طریقے سے ہے۔ تو وہ مولوی صاحب نے جو بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ واقعہ بخاری میں ہے۔ مجھ دیوانے سے پوچھا گیا کہ مولانا صاحب یہ بخاری میں ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ بخاری میں نہیں ہے، یہ واقعہ طبرانی میں ہے اور حدیث ضعیف ہے۔ خیر ہو سکتا ہے، ایسا ناممکنات نہیں ہے، لیکن وہ جو تم نے ٹون لگا کر کے بخاری کا کہ لوگوں کو بخار آ جائے اور سمجھ جائیں کہ بہت پکی سچی حدیث مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے وقت خدا سے تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے، شرم کھانی چاہیے، اتنا تگڑا جھوٹ نہیں بولو، سمجھے کہ لوگ بولے تقریر بہت اچھی ہے، بڑی معلومات ہے، بخاری کا نام بھی جانتا ہے یہ ہے، ایسا نہیں کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث، 3 سوال آئے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ نبھایا، یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ ابو داؤد شریف میں ہے، کتاب الادب میں ہے، اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ پوچھا گیا اول ما خلق بہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ لوگوں نے گڑھ لیا حدیث کو۔ اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھارت میں گزرے مظاہر العلوم میں، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ علی واقعیت ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں بھی شیخ نے جو ہے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ ایک پوچھا گیا ہے کہ مقرر صاحب کہہ رہے تھے کہ واقعات بیان کرنا ہمارا کام ہے اور تحقیق کرنا محقق کا کام ہے۔ ہم واقعات بیان کریں گے، تحقیق کرنے والے تحقیق کریں گے، یہ ایسے ہی تو بیڑا غرق کیا گیا ہے۔ جب واقعہ تم بیان کرو اور تحقیق مولانا سراج کرے، جیسے پوچھا جا رہا ہے واقعہ انہوں نے بیان کیا، بھائی جو واقعہ بیان کرے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم یقین کامل ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، سچی ہے۔ اگر احکامات میں ہے تب تو 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے مولویوں کو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ صحیح حدیث سے حکم ہے، فرائض یا واجبات، حرام اس کے لیے بھی۔ اور اگر فضائل میں ہے تو کم سے کم یہ بتا دیا جائے کہ یہ حدیث فضائل میں ہے، گرچہ ضعیف ہے، بتا دیں آپ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس کی کتاب ہے الادب المفرد، ادب المفرد میں جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ 1360 حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیث ہیں؟ 1360۔ 1360 حدیث میں 136 حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ سارے کے سارے آداب ہیں، کوئی اس میں احکام کی بات نہیں ہے، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ احکام بیان کریں تو صحیح حدیث بیان کریں، حرام کا فتویٰ دیں صحیح حدیث کے ذریعے دیں۔ اگر فضائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث آ گئی ہے تو کم سے کم پبلک کو اطلاع کر دیں کہ بھئی یہ حدیث فضائل میں ہے، گرچہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اگر ضعیف بولیں گے نا تو اس پر عمل ہی نہیں کرے گا، تمہارے باپ کا کیا نقصان نہیں عمل کرے گا، تو تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، کوئی ٹھیکہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا کام ہے کہ آپ سے ہی بتا دیں۔ لوگوں کے چکر میں جھوٹ بولنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی غلط، اگر ہم کو معلوم ہے حدیث ضعیف ہے تو ہم کو بتانا چاہیے، کیونکہ قیامت میں حدیث میں آتا ہے نا کہ آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی، کس کو؟ جس کو علم تھا اور اس نے اس کو کیا کیا، چھپایا۔ یعنی تمہارے چکر میں ہم آگ کی لگام پہن لیں اور تم عمل کرتے ہو، یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک حدیث اور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی،
یہ کس حدیث میں دیکھ، یہ کہیں مستند نہیں ہے، یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ بوڑھے آدمی کو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے، کیونکہ زیادہ تو کون مرتے ہیں؟ جوان مرتے ہیں، بوڑھے کون مرتا بھائی؟ بولتے کہ نہیں؟ تو بوڑھے کو اگر عذاب دیتے شرماتا ہے تو بوڑھے سب بچ گئے، پکڑ کون گیا؟ جو جوان مرا تھا، یعنی ایک تو پہلے ہی مصیبت ہے بیچارے کی جوانی میں مر گیا ہے، اور دوسری مصیبت اس کی پکڑ بھی وہاں ہو گئی ہے، جو حضرت پوری زندگی مزے کیے وہ وہاں چھوٹ گئے۔ ایسے ایسے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ باسی منہ پانی پینا کیا یہ سنت ہے؟ یہ حکیموں نے بات کہی ہے، لیکن ایسا کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اسکول میں بچوں کو دین کے نام پر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ آپ اس کی نشاندہی کریں۔ ایک اسکول میں نام نہیں لوں گا ورنہ اسکول بدنام ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے، سوال انہوں نے بھیجے 6۔ پہلا، اس بچوں کو ٹیچر نے بتایا کہ ہاتھ پر اگر لکھو گے، بچے ہوتے ہیں نا کبھی ہاتھ پہ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہیں، ہاتھ پر لکھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے، یہ کسی حدیث میں ہے؟ وہ جو پڑھا رہے ہیں انہی کے پاس ہے اس کا حوالہ۔ دوسرا پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن، انہوں نے پڑھا ہے ٹیچر نے، قیامت کے دن ہمارا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، کیا یہ حدیث ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسرا پوچھا گیا ہے کہ تصویر دیکھنے سے پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، یہ بھی وہ ٹیچر سے پوچھو جس نے بتایا ہے۔ نمبر 4، ہنسنے سے پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہنسے ہیں؟ پوچھا گیا کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے اس کے گناہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، کرنٹ مار رہا ہے، کیا مار رہا ہے؟ کرنٹ مار رہا ہے۔ اب یورپ وغیرہ میں تو میاں بیوی ہاتھ رکھ کے ہی چلتے، بغیر ہاتھ رکھے چلتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا اچھا نقصان کیا ہوا؟ ہمارا والا تم کو چلا گیا، تمہارا والا ہم کو چلا گیا، پھر ہمارا والا تم کو، بھائی جب کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہوگا نا کہ ہمارا والا تم کو چلے گا، تمہارا والا ہم کو چلے گا، پھر ہمارا والا تم کو جائے گا، پھر تمہارا والا ہم کو آئے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب جھوٹی باتیں لوگ بولتے ہیں نا تو یہ سب ایسے ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے پاس ایک ایسا جانور ہے جو اس دنیا کو صرف ایک لقمے میں کھا سکتا ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، اور اسرائیلی روایت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آپ اس کی تصدیق کریں، اگر صحیح ہے تو نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، چھوڑ دیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب